الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ آیتوں کے اندر توحید کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ذکر کیا گیا جو عقیدے کی اصل ہے، اور شروع سے اب تک انسانوں کی جو قسمیں بیان کی جا رہی تھیں ان تمام کو اور پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا اور توحید باری کی تعلیم دی گئی، عقیدے کی تعلیم دی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عقیدہ تین چیزوں سے مربوط ہے۔ پہلی توحید، دوسری بات رسالت، تیسری قیامت۔ ان تین چیزوں کی طرف ساری چیزیں لوٹتی ہیں۔ یہ تین چیزیں عقیدے کی اساس ہیں، اور جتنی بھی چیزیں عقائد کے اندر شامل ہیں وہ سب انہی کی طرف لوٹے گی۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ تینوں چیزیں عقیدے کی بنیاد ہیں۔ تو اب گزشتہ کی دو آیتوں میں عقیدے کو بیان کیا گیا، عقیدے کی پہلی بات کو بیان کیا گیا، اب رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور رسالت کے بعد قیامت کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ عقیدے کی بات سننے کے بعد اب رسالت کی جو آیتیں ہیں اس کو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم لوگ اس قرآن کریم کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے حمایتیوں کو جمع کر لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں
کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب جب ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کے واسطے دیا جائے گا تو وہ پکار اٹھیں گے، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے مل چکا ہے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ وہیں پر ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ پہلی بات تو شروع میں ہی یہ بتا دی گئی تھی کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ قرآن کریم شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، تو ان کو موقع ملا کہ اب نبی کے بارے میں شک و شبہ سے کام لیا جائے، تو نبی کے بارے میں انہوں نے غلط خیالات اور تصورات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلام کیا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح انداز میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے تو لا ریب فیہ کے ذریعے تمام شکوک و شبہات کا رد کر دیا گیا کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور یہ بات شروع میں بتا دی گئی تھی کہ کسی کے بارے میں شک و شبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ دو باتیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز ہی کھوٹی ہوگی تو شک و شبہ انسان کو ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اچھی ہے یا بری ہے، پتہ نہیں اچھی ہے یا بری ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اصل شے کے بارے میں اگر یہ لوگ شک کر رہے ہیں تو حقیقت کے اعتبار سے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسرا شک جب ہوتا ہے جب انسان کم فہم ہو، کم عقل ہو، تو کسی کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز میں کوئی کمی ہے، وہ چیز تو اپنی جگہ صحیح ہے، مسلم ہے۔ یہ تو کم فہمی اور کم عقل کی دلیل ہے کہ انسان اس کے اندر شک کر رہا ہے، شبہ سے کام لے رہا ہے۔ تو یہاں پر اپنی کم عقلی اور کم فہمی کی وجہ سے یا اپنے عناد یا سرکشی کی وجہ سے شبہ پیدا ہو تو یہ صورت چونکہ ممکن بلکہ موجود تھی، یہ دوسری صورت تو موجود تھی، اس لیے کہ ان کے سمجھ میں جو بات نہیں آ رہی تھی اس کو اپنی کمی کے بجائے کتاب کے اوپر رکھتے تھے، اپنے ذہن کی کمی، اپنے دماغ کی کمی وہ قرآن کریم کے اوپر فٹ کرتے تھے۔ تو اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کمی تو اس میں موجود، ان میں موجود تھی، عناد اور سرکشی اور کم فہمی ان میں موجود تھی، تو اس کے رفع کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے عمدہ اور آسان صورت بیان فرما دی کہ اگر تم لوگ اس کلام کے بشری ہونے کا خیال کرتے ہو، تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ کلام پاک انسانوں کا کلام ہے، تو پھر تم بھی ایک صورت ایسی ہی بنا لاؤ۔ اگر تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تو انسانوں کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، تو تم ایک ہی صورت جیسی بنا لاؤ۔
حالانکہ یہ آخری مرحلہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ، حالانکہ اس سے پہلے اور تفصیلی کلام ہو چکا ہے۔ سورہ جن کے اندر ایک آیت ہے جس میں ان سے یہ خطاب کیا گیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس جیسا قرآن کریم تم بھی لے آؤ۔ اور پھر بعد میں تخفیف کر دی گئی، اور ایک دوسری جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس قرآن کریم کی صورتوں کی طرح 10 صورتیں لے آؤ۔ لیکن معاملہ یہاں پر بھی نہیں بنا، تو یہاں آخری مرحلے میں یہ کہہ دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ قرآن کریم کے نازل ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، بڑے بڑے مسلک وجود میں آئے اور آ رہے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں جو ہے اٹھ رہی ہیں، اور کوئی تنظیم اس کے مقابلے میں نہیں آئی کہ قرآن کریم کی ایک صورت بنا سکے۔ اور اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، تو ایک صورت بنا کر لائے تھے، اور اس صورت کو خود کفار مکہ نے جب سنا تو کہا کہ یہ فصیح و بلیغ کلام کے سامنے اس صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور عرب کے اندر ایسے فصیح اور بلیغ شعراء تھے کہ جن کا نام چلتا تھا، اور آج بھی ان شعراء کا نام باقی ہے۔ ایسے ایسے شاعر تھے جنہوں نے 7 معلقات لکھ کر کعبے کے اوپر ٹانگ دی تھی، اور آج بھی مدرسوں کے اندر معلقات پڑھائی جاتی ہے۔ تو ان شعراء کو یہ چیلنج کیا گیا کہ اس قرآن کریم کی صورتوں جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں کی بنا لاؤ، جیسے سورہ عصر ہے، سورہ نصر ہے، سورہ کوثر ہے، ان جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پایا۔ تو پھر ایسی فصیح و بلیغ 3 آیتیں بنا کر دکھا دو، اور جب تم باوجود کمال اور فصاحت اور بلاغت کے چھوٹی سی صورت کے مقابلے سے بھی عاجز ہو چکے ہو، تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کو اللہ نے دیا ہے کہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے۔ نبوت کی دلیل کے ساتھ ساتھ ان کی کم فہمی اور کم عقلی کو جو ہے چیلنج ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر کسی انسان میں اتنی طاقت، اتنی ذہانت نہیں ہے کہ وہ جیسی ایک صورت بنا سکے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا کوئی۔ اور آگے فرمایا کہ اپنے سارے حمایتیوں کو جمع کر لو، تم انسانوں میں جو تمہارے حمایتی ہیں ان کو جمع کر لو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء تمہارے درمیان ہیں ان کو لے آؤ، جناتوں کو لے آؤ، فرشتوں کو مانتے ہو فرشتوں کو لے آؤ، سب کو اکٹھا کر لو، یا پھر تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور جن بتوں کو تم مانتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، ان کے سامنے گریہ اوزاری کرو، رو گڑ گڑاؤ، تضرع اور آوازاری سے کام لو، ان سے فریاد کرو کہ ہم اس مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہماری کوئی مدد کرو، اس طرح سے کام لے لو۔ اگر تم سچے ہو من دون اللہ، سب کو جمع کر لو اللہ کے علاوہ، یا اللہ کے مقابلے میں سب کو جمع کر لو اگر تم سچے ہو، یعنی اس دعوے میں تم سچے ہو، اس دعوے میں اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے، تو جس قدر قابل اور شاعر اور فصحاء اور بلغاء موجود ہیں خدا تعالیٰ کے علاوہ، سب سے مدد لے کر ایک چھوٹی سی صورت ایسی بنا لاؤ، یا یہ مطلب ہے کہ خداوند کریم کے سوا تمہارے جتنے معبود ہیں سب سے تضرع اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگو کہ اس مشکل بات میں تمہاری کچھ مدد کر سکیں، تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات ذکر فرمائی کہ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے
یہاں پر ایمان والوں کو ایک حوصلہ دے دیا، مومنین کو ایک حوصلہ دے دیا. کہا تو ان سے جو قرآن کے اور نبی کے مخالف تھے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، کہا تو ان سے حوصلہ ہمیں ملا کہ قرآن کریم کا چیلنج کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کے لیے ایک حوصلہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا قرآن ہے کہ اگر تمہارے پاس اگر ہے طاقت تو بنا لاؤ اس جیسی ایک صورت. اور عربی کے اندر جو فصاحت اور جو بلاغت ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے. عربی زبان آج بھی پورے عالمی لیول پر بین الاقوامی طور پر دوسرے نمبر کی زبان سمجھی جاتی ہے. اگر انسان کو عربی یاد ہے تو دنیا میں کہیں کا بھی سفر کر سکتا ہے، لیکن عربی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو انگلش کے ذریعے بھی پوری دنیا میں کہیں کا بھی سفر کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے انسان کہیں جائے اور اپنی بات کر سکے. اس کے لیے اس کو ترجمان کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن عربی یاد ہے اس کو تو دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے. تو یہ ان سے کہہ دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. تو ہمارے پاس ایسا کلام موجود ہے جس کا چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جائے یا بعد کے لوگوں میں یہ خیال آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہیں پر بیان کر دیا کہ جو مد مقابل میں جو لوگ ہو جو اپنی اناد اور سرکشی میں آخرت کے اتنے بڑے فائدے سے دستبردار ہو رہے ہو، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز ایک صورت تم ایسی بنا کر نہیں لا سکتے. تو ہم آج بھی چیلنج کر سکتے ہیں. اللہ کا چیلنج ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ چیلنج ہمارے قرآن میں کہ تم ہرگز ایسی صورت نہیں بنا سکتے. تو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر فاتقوا النار التی، بچو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. انسان تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم کی جو غذا ہے وہ کیا ہے، وہ انسان ہے. انسانوں سے تو جہنم ہے، جہنم انسانوں کے لیے ہی تو بنائی گئی ہے. پھر پتھروں کا کیا سوال ہے؟ قیامت کے دن جن پتھروں کو انسان پوج رہا ہے ان پتھروں کو بھی انسانوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا اور آگ لگائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی. ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن اس کو کہتے ہیں، اب تو خیر ترقی یافتہ دور ہے اور آج بھی غربت زدہ علاقوں میں اور خود ہمارے یہاں بھی اگر دیکھیں گے تو ایسے بہت سی جگہ مل جائیں گے آپ کو، بہت سے گھرانے مل جائیں گے جہاں پر چولہے جلائے جاتے ہیں. تو چولہے جلانے کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی لکڑیاں اس طرح رکھتے ہیں کہ نیچے سے تھوڑی سی جگہ باقی رہے اور بڑی بڑی لکڑیاں اوپر رکھ دی، نیچے پتلی پتلی لکڑیاں رکھتے ہیں، پتلی پتلی لکڑیاں رکھتے ہیں تاکہ پتلی لکڑیاں جل جائیں گی تو ان کے ذریعے سے وہ بڑی لکڑیاں بھی آگ پکڑ لیں گی. تو یہ جو آگ جلانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے، گھاس پھوس یا پتلی پتلی لکڑی، اس کو ایندھن کہتے ہیں. تو ان انسانوں کے ذریعے سے اور پتھروں کے ذریعے سے آگ جلائی جائے گی. اب دیکھیے آپ کتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور یہاں پر کہہ دیا اعدت للکافرین، یہ جو آگ ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو انسان یہاں پتھروں کو پوج رہا ہے مرنے کے بعد ان پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں پٹک دیا جائے. تو یہ تو کافروں کا بیان تھا. اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. وہ ایمان والے جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے مرنے کے بعد ایسے باغات ہیں
جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہاں پر یہ فرمایا، یہ عیش و عشرت کی چیزوں کو بیان کیا ہے. یعنی انسان جہاں پر پانی ہو اس جگہ کو پسند کرتا ہے، جہاں پر باغات ہوں ان کو پسند کرتا ہے. آج بھی دیکھ لیجیے آپ، اس دور میں پارک کتنے بن رہے ہیں، پارکوں کی انتہا نہیں ہے، جہاں دیکھو پارک بن رہے ہیں. یہاں تک کہ کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتے ہیں تو آج کل پارکوں میں ہو رہے ہیں، جن کو گارڈن کہتے ہیں، گارڈن کا نام دے دیا، فلاں گارڈن فلاں گارڈن. تو اس ترقی یافتہ دور میں آپ دیکھیں، یعنی ترقی یافتہ اس کو سمجھا جا رہا ہے جو گارڈن میں شادی کرے، جو پارک میں جو ہے اپنی تقریب کو انجام دے، اس کو ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے. ارے قرآن کریم نے تو بہت پہلے بیان کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد ایسے باغات تمہیں دیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور باغات میں دیکھیں ہم، کہیں فوارہ لگا ہوا ہے تو کہیں جھرنا لگا ہوا ہے، کہیں پانی کی حوض بنی ہوئی ہے تو کہیں سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، اور اس کو ان کے ذریعے زینت دی ہے دنیا والوں نے. یہ تو آخرت کا نقشہ ہے جس کی جو ہے نقل دنیا والے کر رہے ہیں. غور کیا جائے تو ان باتوں کو بھی قرآن سے ہی لوگوں نے لیا ہے، ورنہ لوگوں میں اتنا کہاں دماغ تھا کہ وہ پارک بنائے اور جھرنے بنائے اور اس کے اندر سوئمنگ پول بنائے. تو پانی کی جگہ کو انسان پسند کرتا ہے. اسی طرح کوئی وادی ایسی ہے جہاں پر بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں اور دریا کا کنارہ ہے یا سمندر کا کنارہ ہے، وہاں پر انسان گھومنے کو ٹہلنے کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا، ہم تو باغات ہی ایسے عطا کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور اگر کوئی انسان ایسے مزاج کا ہے جس کو پانی سے کراہیت ہوتی ہے، جو خشکی میں ریگستانی علاقے میں رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ چیز بھی مہیا کی جائے گی. جب افضل کو بیان کر دیا تو غیر افضل کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان یوں سوچ رہے کہ صاحب ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور میرے کو تو پانی وغیرہ کی جگہ پسند ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے. یہ بطور محاورے کے ایسے ہی بول رہا ہوں میں. بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے جو پانی کے پاس رہنا نہیں چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے ان سے کہا جائے گا نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے. یہ چیز مشکل ہے، ایسے باغات کو دینا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، ایسے باغات کو دینا مشکل ہے. جب یہ اللہ دے دے گا تو خشکی والے علاقے میں، ریگستانی علاقے میں تمہیں باغات کا دینا کون سا مشکل ہے؟ تو جب افضل کو بیان کر دیا تو غیر افضل کی ضرورت نہیں ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب جب انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو پکار اٹھیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے مل چکا ہے. اتوا بہ متشابہا، انہیں پھل ہی ایسا دیا جائے گا جو ایک صورت کا ہوگا یا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا. یا تو دنیا میں جو پھل ہیں، آم ہے، انار ہے، یہ اس طرح کے جو بھی دیگر پھل ہے، انسان جنت میں جب اس کو پھل ملیں گے تو کہے گا یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ہمیں ملا تھا. لیکن جب کھائے گا تو مزہ اس کا ایک الگ ہی ہوگا. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی، آج پھل کھایا، 2-4 دن بعد پھر اس کو پھل دیا گیا تو اس پھل کی شکل بھی اس جیسی ملتی جلتی ہوگی یا اسی پھل کی طرح اس کی شکل ہوگی. تو کہے گا یہ پھل تو ہمیں مل چکا ہے، اور اس سے کہا جائے گا کھاؤ تو صحیح. جب کھائے گا تو مزہ ایسا ہوگا جیسے زمین و آسمان کا فرق ہو، بالکل جدا مزہ ہوگا. یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں کہ پھل وہی ہے، شکل وہی ہے، لیکن مزہ الگ ہے. آج دنیا میں دیکھ لیں ہم، کھجور ہے لیکن ہر کھجور کا مزہ الگ الگ ہے. انسان کہے گا بھی کھجور تو کھا چکے ہیں. گیہوں ہے، گیہوں میں کتنی کوالٹیاں ہیں. کیلے ہیں، کیلے میں کتنی کوالٹیاں ہیں. آم ہیں، آم میں کتنی کوالٹیاں ہیں. دیکھ لو آپ، دنیا کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو آخرت کو سمجھ سکتے ہیں. تو
جب انہیں پھل دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں مل چکا ہے، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا مزہ بالکل جدا گانا ہوگا۔ آگے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں، وہاں پر اس جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاک بیویاں ہوں گی جو بیت الخلا کرنے سے پاک، سردی زکام نزلے سے پاک، نجاست اور گندگی سے پاک، صاف شفاف آئینہ دار۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، اور یہ مطلب تو واضح ہے ہی، یہ مطلب تو واضح ہے کہ وہ گندگیوں سے، نجاستوں سے پاک ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں اتنی نرم اور میٹھی زبان والی ہوں گی کہ انسان کا دل کہے گا بس سنتے رہو۔ عمدہ اخلاق والی، کمینہ پن اور رذیلہ اخلاق سے کوسوں دور، نرم اور میٹھی زبان والی، عمدہ اخلاق والی ہوں گی۔ انسان ان سے بات کرنا پسند کرے گا اور ان کی باتوں کو سننا پسند کرے گا، ان کے پاس بیٹھنے کو دل چاہے گا۔ لیکن دنیا میں جو عورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ عورتیں کہتی ہیں نا بہت ساری جن کو علم نہیں رہتا، ارے ہمارا کیا ہوگا، وہاں 70 حوریں مل جائیں گی تو۔ اللہ تعالیٰ ان حوروں پر ان کو ملکہ بنائے گا، ان حوروں کا سردار ان عورتوں کو بنائے گا۔ حوریں یوں کہیں گی ارے ہم تو جو ہے جنت کی حوریں ہیں، ہمیں حسن اتنا عطا کیا ہے، اور ہم تو مشک سے، عنبر سے بنائے گئے ہیں، اور ہم تو جب وجود ہمیں عطا کیا گیا ہے جب سے ہی گندگیوں سے، نجاستوں سے دور ہیں، تو پھر تم ہماری سردار کیوں ہو؟ تمہارا حسن ہم سے بڑا ہوا کیوں ہے؟ جنت میں یہاں کی دنیا کی عورتوں کو بہت خوبصورت حسن عطا کیا جائے گا، ان کے حسن کے آگے، ان کی نزاکتوں کے آگے اور ان کے ناز و انداز کے آگے حوروں کا حسن، حوروں کے ناز و انداز پھیکے پڑ جائیں گے۔ حالانکہ جنت کی حور ایک چال چلے گی، ایک قدم اٹھائے گی تو اس کے ایک چال چلنے میں، ایک قدم اٹھا کر رکھنے میں 70,000 ناز و انداز ہوں گے۔ آج انسان دنیا کی چال پہ مر رہا ہے، دنیا کی چٹک مٹک پر مر رہا ہے، وہ جنت کی حور ایسی ہوگی کہ ایک چال چلنے میں، ایک قدم کو اٹھا کر رکھنے میں ہزاروں ناز و انداز اس کے ہوں گے۔ اس حور پر اس دنیا کی عورت کو سردار اور ملکہ بنایا جائے گا۔ پوچھیں گی اتنی فوقیت تمہیں کیسے ملی؟ تو دنیا کی عورتیں کہیں گی ہم نمازیں پڑھتی تھیں، ہم روزے رکھا کرتی تھیں، اور نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، دنیا کے اندر عبادتیں کرنے میں مشقتوں کو برداشت کیا کرتی تھی، ٹھنڈی کے اندر ٹھنڈے پانی کو برداشت کیا کرتی تھیں، نیند آ رہی ہوتی تھی تو نیند سے ہٹ کر ہم جو ہے عبادتیں کیا کرتی تھیں، نیند کو برداشت کیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام ہمیں عطا کیا ہے۔ تو مومن عورتوں کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ مومن عورتوں کو اتنا اللہ نوازے گا قیامت کے دن۔ تو مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضی میں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں، نماز کی، روزوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں کی وجہ سے ہمارا حسن تم سے بڑا ہوا ہے، ہم تم سے بڑھ گئی اور ہم تمہاری سردار بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک فضل اور مہربانی یہ فرمائی کہ وہ گھر کے اندر جو کام کاج کر رہی ہیں اس میں ان کو عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے۔ جو عبادت کر رہی ہیں اس کا تو ثواب ملے گا ہی، اور وہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اپنے شوہر کی خدمت، بچوں کی پرورش، ان سب کے لیے جو کام کر رہی ہیں اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا، اور عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ شوہر کے کپڑے دھل رہی ہیں، استری کر رہی ہیں، ان کی خدمت کر رہی ہیں، تو گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کو جماعت کی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔
کتنا بڑا انعام ہے۔ مرد آتا ہے اندھیرے میں ٹھوکر کھاتے ہوئے آتا ہے، کیچڑ میں بارش سے بچتے ہوئے آتا ہے، چھینٹوں سے بچتے ہوئے آتا ہے، دشواریوں کو برداشت کرتا ہے، اور عورت گھر میں رہ رہی ہے، اس مرد کی خدمت کر رہی ہے، اس کو ویسے ہی بغیر جماعت کے نماز پڑھے ہوئے جماعت کی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اپنے گھر کے جو کام کاج ہیں ان کو صحیح حسن کے ساتھ، صحیح کارکردگی کے ساتھ کرنے والا بنائے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں کہ آج جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور سارے کام مشینوں سے ہو رہے ہیں، اس سے عورتوں کی صحت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہماری مستورات کو چاہیے کہ یہ جو مشینیں ہیں، مکسر ہے، اسی طرح اور بھی کپڑے دھونے کی مشین ہے، ان نئی چیزوں سے، نئی ایجادات سے جتنا ہو سکے بچیں، اس لیے کہ گھر کی چار دیواری میں رہنا ہوتا ہے، کوئی دوسرا کام تو کرنا نہیں ہے۔ مرد حضرات تو یہ ہے کہ وہ تھکن کا کام کرتے ہیں، مشقت کا کام کرتے ہیں، ان کی ورزش ہو جاتی ہے، عورتوں کی ورزش ہوتی نہیں ہے، اس لیے وہ مسالہ پیسیں تو ہاتھ سے پیسیں اور آٹا ہاتھ سے گوندیں، اس طرح سے کپڑے ہاتھ سے دھلیں تو ان کے جسمانی صحت برقرار رہے گی اور بدن کے اندر ایکٹیو اور متحرک پن رہے گا۔ اس سے بڑے فائدے، علماء نے بہت کلام کیا ہے اس بارے میں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کو برقرار رکھیں، اس لیے کہ جب یہ صحت کو برقرار رکھیں گی تو اپنے شوہر کی معاون ہوں گی، اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں متحرک ہوں گی، اور اگر صحت صحیح نہیں ہے تو پھر خود بھی جو ہے عبادتوں سے کترائیں گی اور بچوں کی پرورش سے بھی کترائیں گی اور نہ ہی شوہر کو صحیح سکھ دے پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کچھ پوچھنا تو نہیں کسی کو؟ سمجھ میں آیا نا سب کو؟ حالانکہ یہ 3 آیتیں ایسی تھیں کہ ایک ایک آیتیں کر کے لیتے ان کو۔ پوچھنا چاہیں؟ ہاں، دنیا کی پہلی کچیلی جو ہے سردار بنی، اب جیسے کبھی کہیں کہ ایسا ہے کہ آدمی بہت نیک ہے اور یہ بہت ویاد ہے، تو ایسا ضروری ہے کہ جب بھی ساتھ ساتھ ہی وہاں ہو جائیں گے کہ الگ الگ بھی ہو جائیں گے؟ ساتھ ساتھ ہی رہیں گے، الگ الگ کیوں ہوگی؟ یہ ہے کہ مرد پہلے جنت میں پہنچ گیا تو ویٹنگ میں رہے گا، ویٹنگ میں رہے گا۔ ساتھ لے جانے سے محنت کروا، نماز پڑھو، عورت ویاد ہے، آدمی ویاد ہے، عورت نیک ہے، تو یہ سبھی انصاف ہو، سب کا برابر کا انصاف ہوگا۔ دیکھو ایسا ہے، ایک مان لو ایک شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر نے دوسری کر لی یا بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، ہوتا نا ایسا بھی۔ اب کیا کس کو ملے گی؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ کس کو ملے گی؟ جس سے اس کا دل لگا ہوا ہے اس کو ملے گی، جس سے اس کا دل لگا ہوا ہے اس کو ملے گی، اور دوسرے کا خیال اللہ اس کے دماغ سے نکال دے گا۔ جنت ہے ہی اس کا نام جس میں رنج نہ ہو، جس میں رنج نہ ہو، جس میں غم نہ ہو، فرحت و شادمانی کی جگہ ہے جنت۔ تو دوسرے کا خیال نکال دیں گے، جس سے اس کا دل لگا ہوا ہوگا اسی کو ملے گی۔ یعنی عورت چاہتی ہے پہلے کو تو پہلے کو ملے گی، چاہتی دوسرے کو تو دوسرے کو ملے گی۔ اور ایک بات یہ لکھی علماء نے کہ پہلے کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی، یہ بھی لکھا ہے۔ لیکن خلاصہ اور اصول یہ ہے کہ جنت میں انسان کی جو بھی خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کر دے گا۔